ٹیپو سلطان وہ مکمل، اور اس کی درویشی پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کا عرس بھی ہوتا ہے، تو اس پہ درویشی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا، جس بندے کا عرس بھی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو مکمل درویش بادشاہ گزرا۔ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے جو اب درویش کی کوئی حکومت جی؟ نہیں آ رہی؟ اللہ کی طرف سے آپ کو ناراضگی ہے جو درویش کی اب حکومت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی بالکل نہیں ہے، وہ صرف اس بات کا انتظار ہے کہ ساری امت چیخ چیخ کے اس درویش کو دعوت دے اور اللہ کی رحمت کو پوری امت جو ہے یک آواز ہو کے اللہ کی رحمت کو پکارے۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ ذرا پھر جب رحمت آئے تو پھر لوگوں کو اس کی رحمت کی تھوڑی سی قدر بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ جانا میں کون کہہ رہا ہے نا، وہ سمجھ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بکر دے وہ چور جو ہے نا، وہ ہر مذہب کا بندہ جو ہے نا، وہ ہم پہچانے نہ پہچانے، ہر مذہب کا بندہ نا اس چور کو پہچانے۔ ہندو کہتے ہیں اب یہ چور جو ہے نا رام ہے، سکھ کہتے ہیں یہ گرو نانک مان کہتے ہیں۔ یہ جو درویش ہیں جی جی وہ حکومت کا انہیں اذن نہیں، جی جی، تو یہ کیا تاریخ میں بھی کبھی کسی درویش کی حکومت نہیں رہی؟ متعدد ایسے موقع آئے درویشوں نے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے، درویش بادشاہ بھی گزرے ہیں، اب 1400 سال کا عرصہ ہے، اور مسلمانوں کی حکومت دیکھیں کہاں کہاں رہی ہے، تو اس میں درویش بادشاہ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر بہت بڑے ملک پہ نہیں آئے تو چھوٹے چھوٹے اپنے ریاستوں میں ضرور درویش بادشاہ آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے قریب جس کا نام سب لوگ جانتے ہیں وہ ٹیپو سلطان، وہ مکمل، اور اس کی درویشی پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کا عرس بھی ہوتا ہے، تو اس پہ درویشی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا، جس بندے کا عرس بھی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو مکمل درویش بادشاہ گزرا ہے، سلطان اس کے نام کے ساتھ آتا ہے، مکمل درویش سلطان گزرا ہے، تو ایسے یہ تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی سلطان گزرے ہیں، تو میں سے ایک سبکتگین بھی نام ہے، اور ایک التتمش بادشاہ ہے جس نے شریعت نافذ کی اپنی سلطنت میں، ٹھیک ہے نا، اور مولانا اس کے متعلق ایک واقعہ بھی سناتے ہیں التتمش بادشاہ کے متعلق، کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی نور اللہ ان کا جب وصال ہوا تب پتہ چلا لوگوں کو کہ التتمش جو ہے وہ کتنا بڑا درویش تھا، اور وہ پورے بر صغیر کا بادشاہ رہا، یہ افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس وقت جو سلطنت تھی، کیوں بنا تھا پر یہ سلطنت جو تھی یہ وہاں افغانستان سے لے کے آگے تک میرا خیال ہے سری لنکا تک پھیلی ہوئی تھی، تو جہاں تک مجھے علم ہے، ناقص علم ہے، تو التتمش جو ہے وہ بادشاہ رہا ہے۔ قبلہ علی بھائی وہ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جو شیخ ہیں سلطان التتمش کے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، آپ نے وصیت یہ فرمائی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ شخص پڑھائے گا جس میں
یہ سر باتیں پائی جائیں. ہر ان میں سے نمبر 1 کہ اس کی کبھی غیر موقع سنتیں جو ہے وہ نہ چھوٹی ہوں، جی جی اور دوسرا اس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، صحیح ہے تیسرا تکبیر اولا اس کی کبھی جو ہے وہ ترک نہ ہوئی ہو، صحیح ہے اور چوتھا یہ کہ وہ جب سے اس نے سنے مکلف ہوا ہے ہوش سنبھالے تب سے جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ اس کی غلط نظر کسی پر نہ پڑی ہو. صحیح ہے تو اب جب آپ کا وقت جنازہ آیا تو آپ کی یہ وصیت مجمع کو سنائی گئی. بہت بڑا اجتماع تھا، ظاہر سلطان کا جنازہ تھا کہ بھائی آپ کا یہ فرمان تھا، یہ وصیت، جس کے مطابق کوئی صاحب موجود ہیں مجمع میں تو وہ آگے بڑھیں اور امامت کے فرائض سے انجام دیں. تو کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کتنی دیر خاموشی رہی. تو کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے وہ سلطان التمش خود صف سے باہر نکل کے سامنے آیا. یہ آپ کا تو وصال ہو گیا، لیکن میرا راز جو ہے نا سارے پبلک ہو گیا. تو حضرت خواجہ بختیار کاکی اور رحمہ جیسا عظیم الشان، تو ان کا نماز جنازہ بادشاہ وقت نے پڑھایا. تو وہ بادشاہ وقت کیا چیز ہوگا پھر؟ تو یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہمارے ایک تاریخ میں آ گئے اور ہمیں معلوم. تو یہ مسلمانوں کی حکومت تو ادھر روس میں بھی تاجکستان موجود ہیں. ادھر ہمارے اب اس سے 1000 ہمارا اختلاف ہو، لیکن ملا عمر بھی ہوا ایک، ٹھیک ہے نا، 1000 اس سے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن ایک واقعہ تو ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے واقعات ہوتے رہے تاریخ. تھوڑا سا امام خمینی میں بھی ایک جھلک تو آئی ہے نا، اور ایران میں ایک اسلامی روحانی انقلاب آیا. تو یہ جو جھلک ہے یہ آتی رہی ہے. اللہ کی کوئی ناراضگی ہے جو اب درویش کی کوئی حکومت جی؟ نہیں آ رہی؟ اللہ کی طرف سے آپ کو ناراضگی ہے جو درویش کی اب حکومت نہیں ہے؟ اللہ کی طرف سے ناراضگی بالکل نہیں ہے. وہ صرف اس بات کا انتظار ہے کہ ساری امت چیخ چیخ کے اس درویش کو دعوت دے اور اللہ کی رحمت کو پوری امت جو ہے یک آواز ہو کے اللہ کی رحمت کو پکارے. پھر اللہ چاہتا ہے کہ ذرا پھر جب رحمت آئے تو پھر لوگوں کو اس کی رحمت کی تھوڑی سی قدر بھی ہو، ٹھیک ہے نا. اللہ کو صرف ناراضگی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ پہلے جتنے امام آئے میں نے وہ سارے شہید ہو گئے. تو اب جو آئے نا وہ ذرا تھوڑا اس کی قوم جو ہے اس کی قدر کرے. قائد اعظم کی ہم نے جتنی قدر کی وہ آپ تاریخ میں محفوظ ہے. اب اللہ چاہتا ہے کہ اب جو آئے تو اس کی تھوڑی سی نا لوگ قدر دانی کے نا ذرا ہو، تھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ اب جو ہوگا تو آئے گا تو پھر امید ہے کہ وہ پوری صرف پہلے تو ایسا ہوا کہ افغانستان میں ایک سمجھیں کہ انقلاب آیا، جیسا بھی وہ تھا کہ شریعت کا تو نافذ ہوئی نا وہاں پہ، اور ایران میں آیا، ٹھیک ہے نا. تو اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب جو انقلاب آئے گا وہ پوری امت کے لیے ہوگا. اب جو آئے گا وہ پورے امت کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. بابا کی گفتگو میں بھی اشارہ موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب درویش کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو وہ پھر اس میں پھر گہری بات ہوتی ہے. اگر صرف یہ ہونے والا ہوتا ہے تو درویش کہتا ہے ہو سکتا ہے، یہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے. جی علی بھائی، آپ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید علیہ الرحمہ کا تذکرہ فرمایا تو آج ہی میرے بھی علم میں آیا آپ کا یوم شہادت بھی ہے. واہ سبحان اللہ. اور اس کی یقیناً محصور ہے اس جگہ کا نام، اور وہاں پہ قائدہ دربار ہے اور نہایت عالی شان دربار.
کیا یعنی کہ مقابلہ تو خیر کسی دربار کا، سب ایک دربار ایک ہی دربار ہوتے ہیں، لیکن بر صغیر میں جو دربار ہیں ہمارے پاک انڈیا انڈو پاک میں جو دربار اس میں چند خوبصورت ترین وہ درباروں سے سبحان کیا دربار میں نے دیکھا اس کو، مطلب کیا تاج محل ہوگا جو وہ خوبصورت واہ کہ دربار میں جائیں تو جو لوگ حاضری دیے جنہوں نے بتاتے کہ وہاں پہ ایسی خوشبو ہے جو کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی کسی اور بھی دنیا کی سبحان اس دنیا کی وہ خوشبو ایسی شاندار خوشبو اس کے دربار میں۔ ٹیپو سلطان کا مشہور اب ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی اس کا دربار اس کا عرس باقی ہے۔ علی بھائی جب ان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے، جی جی جب ہندوستان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے ان کا، ہندوستان کا ریپبلک ڈے ہوتا ہے جب، تو وہ ایک فلوٹ چلاتے ہیں اپنا، جس جہاں مودی وغیرہ سارے بیٹھے ہیں اس کے سامنے، اور وہ سلطان ٹیپو کا فلوٹ ہوتا ہے جس میں ان کا وہ سارا دکھایا جاتا ہے، وہ مچھیں اسی طریقے سے سارا کچھ ہے، تو وہ تو انڈین کلچر میں چیرش کرتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ اون کرتے ہیں انہیں۔ واہ ابھی علی بھائی پچھلے ہفتے ہوا ہے اپنا خسرو ڈے منایا وہاں پہ دلی میں، سرکار میر خسرو کا اپنا اس مبارک تھا، تو مودی مہمان خصوصی تھا، اس نے بھی وہاں دمال ڈالی، مار ڈالی جی مودی نے بھی۔ صوفیوں کو لے کے اس کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ وہ صوفیوں کی انٹرنیشنل کانفرنس کا چیف گیسٹ بھی ہے۔ ہاں ہاں یہ صوفی جو ہے نا بڑے چلاک لوگ ہیں، یہ عقیدت جو ہے ان کی عقیدت میں جو ہے تمام مذاہب شامل ہیں۔ داتا صاحب کے بھی کوئی سکھ آتا ہے، داتا صاحب ایک ماتھا ٹیکی کرتے ہیں، دادا صاحب کے سکھوں کو کوئی مسجدوں میں نہیں جائیں گے، درباروں سے جو ہے ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو درباروں سے کوئی اختلاف، درویشوں سے کوئی اختلاف۔ مولا روم علیہ الرحمہ کی سیرت مبارکہ میں نے پڑھا ہے، شاید سر عثمان بھی تائید کرے کہ آپ کے جنازہ کے ساتھ بھی جتنی تعداد مسلمانوں کی تھی، یہودی بھی تھے اور زرتشت اور یہ کرسچن بھی تھے، تو ان سے سوال ہوا کہ یار ہمارے تو ہیں یہ ہمارے مذہب کے، تو آپ بھی اتنا والہانہ انداز کے ساتھ ان کے جنازے میں شریک ہو، تو یہودی بولے کہ ہم نے انہیں اپنے دور کا موسیٰ پایا، اور کرسچن وہ بولے کہ ہم نے اپنے دور کا ان کو عیسیٰ پایا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسے درویش بھی آئے ہیں جن کے جنازے پہ یہ جھگڑا ہو گیا تھا کہ ان کو مسلمانوں کی طرح سے دفن کیا جائے، یا ہندو کہتے تھے ہمارے طریقے سے ہوگا، سکھ کہتے تھے ہمارے طریقے سے، تو یعنی کہ وہ درویش نے ساری زندگی پتہ ہی نہیں چلنے دیا اصل میں کیا تھا۔ سبحان جو کہتے ہیں نا چی جانا میں کون، چی جانا میں کون کہہ رہے ہیں نا، وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بکل دے وہ چور جو ہے نا، وہ ہر مذہب کا بندہ جو ہے نا، وہ ہم پہچانے نہ پہچانے، ہر مذہب کا بندہ نا اس چور کو پہچانے۔ ہندو کہتے ہیں اب یہ چور جو ہے نا رام ہے، سکھ کہتے ہیں یہ گرو نانک ہے، مان کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی درویش تھے ایسے ہی ہندو کو، تو انہوں نے بڑا اصرار کیا، تو انہوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ نہیں ان کو جنازہ پڑھنے دے رہے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں، وہ انہوں نے لکڑیاں سارا کچھ رکھا اور وہ انہوں نے آگ لگا دی، لیکن وہ درویش جو تھے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے بعد میں پھر اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ ایک ایسا درویش کیا ہے راضی کرنا درویش پہ ہی کمار کر لو